بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ چین نے دنیا میں کسی بھی مقام کو نشانہ بنانے والا جدید میزائل متعارف کروا دیا۔ چین نے پوری دنیا میں کسی بھی مقام کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنانے والا جدید میزائل DF-5C متعارف کروا دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چین نے دوسری عالمی جنگ میں فتح کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ خصوصی پریڈ کے دوران اپنے جدید ترین بین البراعظمی جوہری میزائل DF-5C کو پہلی بار عوام کے سامنے پیش کروا دیا۔ یہ مایع ایندھن سے چلنے والا بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ICBM ہے، جس کی رینج 20,000 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اس میزائل کو دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہدف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ DF-5C کی ایک اہم خصوصیت اس کی 3 حصوں میں منتقلی کی صلاحیت ہے، جس کے تحت اسے 3 مختلف گاڑیوں کے ذریعے منتقل کیا جا سکتا ہے، جس سے لانچنگ کی تیاری میں وقت کم لگتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ میزائل نہ صرف جوہری بلکہ روایتی اور ڈمی وار ہیڈز بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ خصوصیت دشمن کے دفاعی نظام کو دھوکہ دینے میں بھی مدد دیتی ہے۔ مذکورہ آواز سے کم گنا تیزی سے پرواز کرتا ہے، جس سے موجود دفاعی نظام کے لیے اس کا جواب دینا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ساتھ متعدد اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، جس سے چین کی دفاعی اور جوابی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ چینی حکام کے مطابق میزائل میں جدید ترین گائیڈنس ٹیکنالوجی نصب کی گئی ہے، جس میں چین کا اپنا ویڈو نیویگیشن سسٹم بھی شامل ہے، جس کی مدد سے میزائل انتہائی درستگی کے ساتھ ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق DF-5C لانگ رینج اور جدید خصوصیات اس بات کی علامت ہیں کہ چین دنیا بھر میں موجود کسی بھی ممکنہ جوہری خطرے کا مؤثر جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس غزہ میں جنگ بندی کے جامع معاہدے پر آمادہ، اسرائیلی ہردرمی برقرار۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ میں خون ریز جنگ کے خاتمے کے لیے جامع جنگ بندی معاہدے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، جس میں اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی شک بھی شامل ہے۔ اسرائیل نے اس پیشکش کو فوری طور پر مسترد کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنے پرانے موقف کو دہرایا ہے۔ حماس نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ غزہ میں ایک پائیدار اور مکمل جنگ بندی کے لیے تیار ہے، تاہم غیر مسلح ہونے کی شرط کو مسترد کرتے ہوئے موقف اپنایا جا رہا ہے کہ یہ صرف آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے بعد ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ تنظیم نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے فوری مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کے بڑھتے ہوئے حملے نسل کشی کے مترادف ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ صرف انہی شرائط پر رک سکتی ہے جو اسرائیلی کابینہ نے مقرر کی ہیں، جن میں تمام یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی اور حماس کا مکمل غیر مسلح ہونا شامل ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس سے یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو صورتحال تیزی سے بدل جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مغربی کنارے کے کسی بھی الحاق کا اسرائیلی منصوبہ سرخ لکیر ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مغربی کنارے کے کسی بھی قسم کا الحاق ہمارے لیے سرخ لکیر ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اماراتی معاون وزیر نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے کو ضم کرنے کی کسی بھی کوشش کو سرخ لکیر سمجھا جائے گا اور یہ اقدام ابراہیم معاہدے کو نقصان پہنچائے گا، جس کے ذریعے دونوں ممالک کے تعلقات معمول پر آئے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات فلسطینی عوام اور آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت جاری رکھے گا۔ دوسری جانب فلسطینی اتھارٹی کی وزارت خارجہ نے امارات کے اس موقف کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ اسرائیلی حکومت نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ یاد رہے کہ اسرائیل کے وزیر خزانہ نے مقبوضہ مغربی کنارے کے تقریباً 5 میں سے 4 حصوں کو ضم کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ اسرائیل نے 1967 کی مشرق وسطیٰ کی جنگ کے دوران مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم پر قبضے کے بعد وہاں تقریباً 160 بستیاں قائم کی ہیں، جن میں 7 لاکھ یہودی آباد ہیں۔ بین الاقوامی قوانین کے تحت یہ بستیاں غیر قانونی ہیں۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں میکرون کا محمد بن سلمان سے رابطہ، غزہ میں انسانی المیہ کے خاتمے کی کوشش پر تبادلہ خیال۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال اور غزہ میں انسانی المیہ کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور مشرق وسطیٰ میں قیام امن کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر میکرون نے کہا کہ وہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ 22 ستمبر کو نیو یارک میں ہونے والی دو ریاستی حل کانفرنس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ واضح رہے کہ فرانسیسی صدر میکرون نے فلسطینی حکام کو اقوام متحدہ کے اسرائیل فلسطین جنگ پر اعلیٰ سطح اجلاس سے قبل ویزے دینے سے انکار کرنے پر امریکہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس اقدام کو ناقابل قبول قرار دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پیوٹن ماسکو میں زیلنسکی سے ملاقات کے لیے تیار۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ انہوں نے 3.5 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے اپنے یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کے امکان کو کبھی رد نہیں کیا، لیکن اگر کوئی امن معاہدہ نہیں ہوا تو ماسکو عسکری طور پر اپنے مقاصد حاصل کر لے گا۔ چین سے واپسی کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پوٹن نے کہا کہ زیلنسکی ماسکو آئیں تو مذاکرات ہو سکتے ہیں، تاہم یہ ملاقات مفید اور بامعنی ہونی چاہیے۔ یوکرین نے زیلنسکی کے ماسکو جانے کی تجویز ناقابل قبول قرار دے دی۔ یوکرینی وزیر خارجہ نے کہا کہ 7 ممالک مذاکرات کے لیے میزبان بننے کو تیار ہیں اور زیلنسکی پوٹن سے فوری ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پوٹن جان بوجھ کر ناقابل قبول تجاویز دے کر سب کو گمراہ کر رہے ہیں۔ صرف بڑھتا ہوا دباؤ ہی روس کو بالآخر امن عمل کے لیے سنجیدہ ہونے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یوکرین جنگ پر پوٹن سے بہت مایوس ہوں، پوٹن اور زیلنسکی کو براہ راست مذاکرات کرنے چاہیے۔ پوٹن جانتے ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، پوٹن کو خود فیصلہ کرنا ہوگا۔ پوٹن ہمیں خوش کرنا چاہتے ہیں یا ناخوش، اگر ہم ناخوش ہوئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس 20 یرغمالی کو فوراً رہا کر دے تو جنگ ابھی ختم ہو جائے گی، ڈونلڈ ٹرمپ۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر 20 اسرائیلی یرغمالی کو رہا کرے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اسرائیل کی غزہ پر بمباری ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنے پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ حماس فوری طور پر تمام 20 یرغمالی واپس کر دے اور سب کچھ تیزی سے بدل جائے گا اور جنگ ختم ہو جائے گی۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب اسرائیلی فوج کے چیف آف اسٹاف ایال زمیر نے بدھ کو غزہ کی پٹی میں آپریشن ارباد جدون کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کا اعلان کیا اور اس بات پر زور دیا کہ اس کا مقصد لڑائی کو تیز کر کے اور فوجی کارروائی کو گہرا کر کے جنگ کے اہداف کو حاصل کرنا ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے کہا ہے کہ اسرائیلی یرغمالیوں کی واپسی ایک اخلاقی اور قومی فریضہ ہے۔ ہم حماس کو شکست دینے تک اس کے اہم مراکز پر حملے جاری رکھیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی وزیر خارجہ کے دورہ چین سے غیر حاضری نے کئی سوالات کو جنم دیا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر چین کے دورے پر بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ نہیں گئے۔ انہوں نے طبیعت کی ناسازی کو بہانہ بنا کر چین کے دورے پر جانے سے معذرت کی۔ یہ پہلا موقع تھا جب بھارتی وزیر خارجہ کسی غیر ملکی دورے پر وزیر اعظم مودی کے ہمراہ نہیں گئے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کئی مواقعوں پر چین کے خلاف بیان داغ چکے ہیں اور 18 اگست کو بھی ان کا کہنا تھا کہ بھارت دنیا ہی نہیں بلکہ ایشیا میں بھی کسی ایک ملک کی بالادستی قبول نہیں کرتا۔ گویا انہوں نے چین کی علاقائی برتری کو رد کیا۔ جے شنکر اس سے قبل بھی چین کو سب کے لیے مسئلہ قرار دے چکے ہیں۔ اس حوالے سے غیر ملکی جریدے کا بھی کہنا تھا کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر چین کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے سے ہچکچاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ناکام سفارتکاری چھپانے اور امریکہ کو خوش رکھنے کی پالیسی پر گامزن ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چناب میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند، سدنائی کینال میں شگاف، ملتان کے لیے اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم۔ دریا چناب میں شیر شاہ کے مقام پر پانی انتہائی خطرے کی سطح سے اوپر آ گیا، جبکہ دریائے راوی میں ہیڈ سدنائی کینال میں شگاف پڑنے سے بڑی آبادی زیر آب آ گئی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سدنائی کینال میں گنجائش سے 4 گنا زیادہ پانی آ چکا ہے۔ سدنائی کینال کے شگاف کو
پر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دریائے راوی کا پانی نہروں میں داخل ہونے سے ملتان روڈ پر رانگو نہر میں 2 مقامات پر شگاف پڑ گئے۔ نہر کے شگاف سے درجنوں دیہات زیر آب آ گئے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔